نکالیے سورہ لقمان آیت 19، سورہ لقمان آیت نمبر 19 نکالیے ذرا. میں پڑھتا ہوں آیت نمبر 18 سے. فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور اے بیٹا نہ پھیر اپنا رخسار للناس لوگوں سے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، نہ چل زمین میں اکڑ کر، اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا کل مختال ہر متکبر فخور فخر کرنے والے کو. وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، ہونا کا مطلب سمجھ آیا؟ کس طرح چل زمین پر. وَقْصِدْ فِي مَشْيَتِكَ، اور بیانہ روی اختیار کر اپنے چلنے میں. سمجھ آگئی؟ درمیانہ روی کے ساتھ، بیانہ روی کے ساتھ چل، ہاں غرور تکبر کی چال نہ چل. ٹھیک ہے. فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر ہونا، کس کے ساتھ؟ عاجزی آہستگی کے ساتھ. اور یہ عاجزی اور آہستگی کا مطلب ہے شریعت کے مطابق سنت طریقے سے. ٹھیک ہے. اور وہ کیا ہے؟ دائیں طرف چلنا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، چلنے والے کو سلام کر دینا، تو راستہ بھولا ہے اس کو اگر معلوم ہے تو راستہ بتا دینا. یہ سب ہونا میں شامل ہے. کس انداز سے چلتے ہیں؟ عاجزی کے ساتھ. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے باتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں جاہل، قَالُوا سَلَامًا، تو کہتے ہیں سلامہ، سلامتی ہو. ایک معنی یعنی جاہل ان سے بحث کرتے ہیں تو وہ بحث جاہل سے نہیں کرتے بلکہ جاہل سے کہتے ہیں سلامہ، میں تو اس سے کیا مانگتا ہوں؟ سلامتی بس. ٹھیک ہے نا. دور سے السلام علیکم. بھائی جاؤ بحث کرے بندہ کس سے؟ جس کو کوئی پتہ ہو کسی چیز کا، تو آپ سے کیا بحث کرنی. دوسرا معنی جب بات کرتے ہیں ان سے جاہل، جاہلانہ انداز سے بات کرتے ہیں تو قالوا سلامہ، یہ جاہل کے مقابلے میں جاہلانہ بات نہیں بلکہ یہ اس کے مقابلے میں سلامتی والی بات کرتا ہے. جاہل کے مقابلے میں کس طرح بات کرتا ہے؟ سلامتی والی بات. یعنی توحید کی بات سنا دیتا ہے، دعوت دین دینے لگتا ہے ان کو. ٹھیک ہے نا. جیسے یا سلام برات کر دیتا ہے. جیسے سورہ قصص نکالو 55 آیت، سورۃ القصص آیت نمبر 55. فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، جب یہ لوگ، یہ میرے نیک بندے سنتے ہیں اللغو، بےہودہ بات کو، تو اعرضوا عنہ، اس سے اعراض کرتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ قالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال. سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، سلامتی ہو. یعنی سلام بمانے بیزاری، بیکا. ٹھیک ہے نا. ہاں میں تجھ سے الجھتا نہیں. سلام علیکم، میں تجھے چھوڑتا ہوں. لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہل نہیں چاہتے. ہم کیا نہیں چاہتے؟ جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے. تو اب آؤ قالوا سلاما، کہتے ہیں سلامتی کی بات. والذین، اور دوسری صفت، تیسری صفت رحمان کے بندوں کی، والذین یبیتون لربہم سجدا، وہ ہیں رحمان کے بندے جو رات گزارتے ہیں سجدا، اپنے رب کے لیے سجدے کی حالت میں، وقیاما، اور قیام کی حالت میں. رحمان کے بندے وہ ہیں جن کی راتیں گزرتی ہیں رحمان کے لیے یا تو سجدوں میں یا کس میں؟ سجدے اور قیام کو کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ رات کی عبادت میں یہی دو رکن لمبے ادا کیے جاتے ہیں. قیام ہوتا ہے طویل، سجدہ ہوتا ہے تو خوب طویل. ٹھیک ہے نا. تو فرمایا رحمان کے وہ بندے وہ ہیں یبیتون لربہم، جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدا و قیاما، سجدے میں اور قیام میں. والذین، اور وہ ہیں یقولون، جو کہتے ہیں
ربنا صرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب پھیر دے ہم سے جہنم کا عذاب، ان عذابہا کان غراما، بے شک اس کا عذاب ہے چمٹنے والا، کیا؟ غراما، چمٹنے والا۔ میری طرف دیکھو، رحمان کے بندے تکبر نہیں کرتے، ساری رات سجدے میں گزر گئی، قیام میں گزر گئی، اس کے باوجود صبح اٹھ کے نہیں جنت تے آئی گئی، کیوں؟ رات کو تہجد جو پڑھ لیے نہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، روتے بھی ہیں، قیام سجود میں رہا، اس کے باوجود بھی حالت یہ، ربنا، اے ہمارے رب، اصرف عنا، پھیر دے ہم سے جہنم کا عذاب، ان عذابہا کان غراما، بے شک اس کا عذاب کیا ہے؟ چمٹنے والا ہے۔ اور غرامہ کا ایک معنی ہوتا ہے چٹی، تاوان، کیا؟ سعودیہ میں بھی جب کسی کو جرمانہ لگتے ہیں تو کہتے ہیں اس کو غرامہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ اوور سپیڈ پہ یا غلط اوور ٹیکنگ پہ جو کیمرے میں آتا ہے تو کیا آتے ہیں اس کو وہاں لفظ کیا استعمال کرتے ہیں؟ یعنی چٹی پڑ گئی۔ تو اب مانا کرو، ان عذابہا کان غراما، بے شک جہنم کا عذاب تو تاوان ہے، نقصان ہے، بہت بڑا گھاٹا ہے، سمجھ آ گئی؟ انہا ساءت مستقرا و مقاما، بے شک وہ بہت بری ہے جگہ، مستقرا ٹھہرنے کے اعتبار سے، و مقاما اور رہنے کے اعتبار سے، بری ہے جگہ ٹھہرنے کی، و مقاما اور بری ہے جگہ رہنے